وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے سورہ توبہ کی کچھ آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا حاصل مطالعہ رکھا تھا۔ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ آج کے سیشن میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 72 پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ کہ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بشارت بھی دی ہے اور ان کو ابدی نعمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو خوشخبری بھی دی ہے کہ تم فکر مند نہ ہو، جو تم اس دنیا میں مشکلات جھیل رہے ہو اور جو تم جہد کر رہے ہو، اور اس جہد کے پیش نظر تمہارے مقاصد یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم سے راضی ہو جائے اور اس کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے، تو لو اللہ کی خوشنودی تمہیں مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی جنتیں سجا رکھی ہیں جن میں باغ ہیں، جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ سدا بہار باغ اور سدا بہار پاکیزہ قیام گاہیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اگر تم سوچو سمجھو شعور حاصل کرو تو یہ واقعتاً بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ ان افراد کے حوالے سے، ان مومنین کے حوالے سے ایک بڑی بشارت یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سورہ توبہ کے پس منظر میں کئی غزوات ہیں، اور ایک پوری صورتحال ہے جو غزوہ بدر سے شروع ہوتی ہے اور فتح مکہ اور پھر غزوہ تبوک، اور یہ تمام تر مراحل تک وہ پہنچتی ہے۔ تو غزوہ تبوک کا بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوا، اور اس وقت جو صورتحال درپیش تھی اور مسلمان جس مشکل سے دوچار تھے، معاشی حالات کی تنگی تھی اور موسمیاتی اثرات بھی تھے، اور اس پوری کیفیت میں گرمی کی شدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا اعلان کیا اور غزوہ تبوک کے لیے پیش قدمی کا حکم دیا، تو اس نتیجے میں جو اہل ایمان تھے اور جو مخلص لوگ تھے، وہ تو جو ہے انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن اسی مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ، صحابہ کی یہ جماعت، جس میں کہ بہت سارے اور بھی لوگ موجود تھے، تو وہ 4 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ جو ہے وہ مخلصین کا گروہ، کہ جو شروع میں تو جس نے تردد کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر وہ جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ چاہے گرمی کی شدت ہے، چاہے مالی تنگی ہے، چاہے قحط کا سا سامان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان کیا ہے تو ہم اپنا سب کچھ جو ہے اس راستے میں پیش کریں گے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہمیں ملتا ہے کہ جو مخلص تو تھا مگر
سست روی کا شکار ہو گیا، ایمانی کمزوری کا شکار ہو گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو 10 افراد پر مبنی یہ گروہ ہے۔ 10 ایسے افراد اس جماعت میں تھے کہ جو سست روی کی بنیاد پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ تیسرا گروہ ان افراد کا ہے جو معذور تھے اور غریب تھے، کہ جن کا ایک شرعی عذر جس کو آپ کہہ لیں کہ موجود تھا، اور شرعی عذر کی بنیاد پر وہ پھر اس قافلہ سخت جان میں جو جہاد کے لیے نکلا تھا اس کا حصہ نہ بن سکے۔ اور چوتھا گروہ جو ہے وہ منافقین کا تھا، کہ جن کا نفاق، جن کا اندر کا بغض جو ہے واضح ہو گیا، اور یہ 72 افراد پر جو ہے وہ مبنی تھا کہ یہ اس جو ہے وہ ان کا نفاق اور ان کی منافقت جو ہے واضح طور پر سامنے آ گئی، اور وہ پھر جہاد کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو یوں یہ 4 گروپ غزوہ تبوک میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں جو مخلصین کا گروہ ہے، جو مومنین کا گروہ ہے، ان کے حوالے سے تو اس سے قبل آیات میں ذکر آ چکا ہے، جس طرح میں نے آج کی اس گفتگو کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے بشارت دی ہے کہ جنہوں نے اولو العزمی کا مظاہرہ کیا، ہمت کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اظہار و قربانی کا مظاہرہ کیا اور جہاد کے لیے پیش قدمی کی۔ اور دوسرا وہ گروہ کہ جو سست روی کا شکار ہو گیا تھا اور ایمانی کمزوری کا شکار ہو گیا تھا، وہ 10 افراد پر مبنی ہے۔ ان 10 افراد میں سے 7 افراد کہ جن میں ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، اور یہ 7 افراد جب یہ غزوہ تبوک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور مدینہ پہنچے، 1 مہینہ وہاں قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ان 10 افراد میں سے ان 7 افراد نے واضح طور پر جو ہے وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا، ندامت کا اظہار کیا، اور کسی کے کہے بغیر خود کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ ہمیں سزا دی جائے اور ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور ہم واقعتاً ایمانی کمزوری کا جو ہے وہ شکار ہو گئے تھے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، فقط جو ہے وہ ہماری ایمانی کمزوری تھی۔ تو ان 7 افراد نے جب علل اعلان اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور آج بھی آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں تو ستون لبابہ کے نام سے جو ہے وہ ایک ستون بھی موجود ہے۔ بقیہ جو 3 صحابہ تھے یہ بھی مخلص صحابی تھے، ان میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ اور ان 3 اصحاب میں سے 2 اصحاب وہ تھے کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی کہ بدری صحابی تھے، اور بدری صحابہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی۔ تو یہ 3 صحابہ جو تھے جو اپنے کاروبار کے مانت پڑ جانے کے خطرے کی وجہ سے یا رشتہ داروں کے بہکاوے میں آ جانے کے باعث جو ہے یہ جہاد پر نہیں گئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اصحاب سے وجہ دریافت کی کہ کیا وجہ تھی کہ تم جو ہے وہ جہاد پر آمادہ نہ ہوئے اور جہاد کے لیے نہیں گئے، تو وہ کیا وجہ تھی، تو پھر ان صحابہ نے جو ہے وہ وجہ بتا دی کہ یہ وجہ تھی، ہمارا سست روی کا شکار ہو گئے۔ البتہ جو ہے ان کو اس وقت اس مرحلے پر معاف نہ کیا گیا، اور ان کی معافی کو مؤخر کیا گیا، ان کے معاملے کا کوئی حتمی فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، اور جو ہے وہ بائیکاٹ کا ان 3 صحابہ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، کوئی بات چیت کرے۔ تو عملاً جو ہے وہ مدینہ کی بستی پر رونق بستی اور وہ تمام تر رشتہ دار اور وہ تمام تر تعلقات جو باہمی اخوت و محبت پر استوار ہوئے تھے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ اجنبی بن گئے، اور اللہ کے نبی کے حکم پر کوئی صحابی بھی ان 3 سے نہ ہم کلام ہوتا تھا، نہ کوئی معاملہ کرتا تھا، اور اگر یہ سوال بھی کرتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، اور یہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے۔ اور یہ بار بار جو ہے وہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کے پاس جاتے تھے، التجا کرتے تھے،
لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور اسی لمحے پھر ایک اور آزمائش ان پر آئی کہ ان کو باطل قوتوں نے اپروچ کیا تاکہ ان کی اس جو ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا ہے اس کو ہوا دی جائے اور ان کو جو ہے وہ ایمان سے دور کر کے کفر کی طرف لے آیا جائے اور اپنا ہمنوا بنا لیا جائے۔ شر پھیلانے کی کوشش کی، جو ہے وہ شاہ غسان نے ایک خط حضرت کعب کے نام لکھا کہ تمہارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے، اگر تم کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو اتنا بڑا ظلم کہ تمہارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ صحابی اس آزمائش میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے جو ہے اس خط کا کوئی جواب بھی نہ دیا اور جلا دیا کہ میں اس بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ بہرحال جو ہے حضرت کعب جو ہے وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ابو قتادہ کے پاس گئے اور یہ سوال کیا، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ میں تو محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر جو ہے ہمارے اس غلطی کو کیوں نہیں جو ہے صرف نظر کیا جا رہا۔ بہرحال یہ 40 دن تک، اور بلکہ حتیٰ کہ پھر ایک اور ان پہ آزمائش آئی کہ اس بائیکاٹ کے بعد کہ 40 دن کے بعد جو ہے ان کی بیویوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ میکے چلی جائیں، ان کے ساتھ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو یہ اس سے بڑی آزمائش جو عملاً پھر 50 دن جو ہے کا سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا، لیکن ان صحابہ نے ان 50 دنوں میں ایک بھی خلاف ورزی نہ کی، اطاعت امیر کی عملی مثال قائم کی اور اس کی جو ہے وہ نظم و ضبط کی پاسداری کی، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ واقعتاً ہمارے اس جرم کی پاداش میں ہمیں آزمائش سے دوچار کیا جا رہا ہے، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہم ایک غلطی کر چکے ہیں، اب ہم غلطی نہیں کریں گے اور ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان انشاءاللہ کریں گے۔ اور وہ اسی چیز میں اور اپنی دعاؤں میں اس چیز کو یاد کیے ہوئے تھے، اور بلاخر پھر 50 دن بعد ان کی ثابت قدمی کی بنیاد پر، ان کی اس استقامت کی بنیاد پر، ان کی ان دعاؤں کی بنیاد پر اور اطاعت نظم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہاں پر یہ دیکھی کہ توبہ کی کتنی اہمیت ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک جو ہے وہ نشان منزل قرار پائی ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان جو غلطی کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ رجوع اللہ جو کیا جائے۔ اور پھر جب ان کی معافی کا اعلان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے ان کی معافی کا اعلان کیا اور ان کو یہ اطلاع پہنچائی۔ اور مدینہ میں ایک جشن کا سامان تھا جب معافی کا اعلان ہوا، تو دیکھیے تعلق دیکھیے صحابہ کا آپس میں، اور تمام صحابہ فکر مند تھے کہ کب جو ہے یہ لمحہ آتا ہے کہ ان کی معافی اور توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور جب توبہ قبولیت کا اعلان ہوا تو ایک جشن کا سامان تھا اور مبارکباد دی جا رہی تھی کہ مبارک ہو۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ بہرحال اس چیز کے بعد جو تیسرا گروپ میں نے جیسا بتایا کہ وہ معذور اور غریب افراد پر مبنی تھا، تو ان افراد کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بتلایا کہ ہم یہ لوگ جو تھے یہ چونکہ ایک شرعی عذر کی بنیاد پر نہیں جا سکے تھے، لیکن ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، کوئی جو ہے یہ تذبذب نہیں تھا، کوئی سست روی نہیں تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وادی میں تم ہمارے ساتھ تھے۔ یہ ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ ہر وادی میں تم ہمارے ساتھ تھے، ہمارے قدم بقدم تھے، غائبی طور پر جو ہے وہ ہم نے تمہیں محسوس کیا اور تمہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے نوازے گا۔ اور چوتھا گروہ جو ہے وہ منافقین کا، تو ان کو جو ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا دی کہ دنیا میں بظاہر تو کوئی ایسی سزا ان کے لیے جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن بہارت آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے۔ ان کا نفاق سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر بہانے بنائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یہ ناپاک اور جہنمی ہیں، ٹھیک۔ اور ان منافقین نے جو عامر راہب ہے اس کے کہنے پر مسجد زرار جو ہے اس کی تعمیر کی، جو خالصتاً جو ہے وہ اس منافقت کی بنیاد پر تھی اور شر پھیلانے کے لیے تھی۔ اور غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے حبیب کو اس سازش کی اطلاع کی
اور ان منافقین کے بھی نام بتائے کہ کون کون سے منافقین ہیں کہ جو اس سازش میں مبتلا ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے اس مسجد کو جلا دیا. حالانکہ بظاہر تو وہ اللہ کا گھر تھا، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ شر پر رکھی گئی تھی، مسجد زرار کی. اور جو ہے وہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، وہ حقیقتاً اصلاً اللہ کا گھر نہیں تھا، بلکہ سازشی مرکز بنایا گیا تھا. اور اس کے اوپر لبادہ جو ہے مسجد کا اور اسلام کا عنوان سجایا گیا تھا. یہ صورتحال ہے. پھر بہرحال یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر آگے چل کر منافقین کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک ہے دیہاتی منافق اور ایک ہے شہری منافق. جو شہری منافقین ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے تیز تراز ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف NGOs کی شکل میں اور مختلف جو سیکولر لابی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نت نئے انداز کے ساتھ جو وہ بہکاتے ہیں اور اپنا ایک منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور بظاہر جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور عام مسلمانوں کو اور ملک و قوم کے خلاف جو ہے وہ سازش بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان چار گروہوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ چار گروہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری تھے کہ یہ ہر دور میں جو ہے وہ اس طرز کے اور ان رویوں کی بنیاد پر یہ گروہ تشکیل پاتے ہیں اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل ضرورت یہ ہے کہ ان کو پہچانا جائے، ان کا ادراک کیا جائے کہ کون سے لوگ ہیں وہ کس گروہ میں شمار، اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی سیرت کی بنیاد پر کس گروہ میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں ذکر کیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. اس سے قبل بھی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی آج کے اس سیشن میں، اس میں بھی بشارت دی گئی ہے. یہاں پر بھی سابقون الاولون کی بات کی گئی ہے کہ جو اللہ کی دعوت پر پہلے ہی مرحلے میں لبیک کہتے ہیں وہ سابقون ہیں. اگر اس دور کی بات کی جائے تو پھر مہاجرین و انصار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہا، پہلے مرحلے پر ہی اپنے آپ کو صف میں شامل کر لیا، تو ان کی فضیلت جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ مسلم ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ آئے جو بعد میں اس قافلہ حق میں شامل ہوئے تو ان کی بھی فضیلت ہے، وہ بھی راست بازی پر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی اللہ راضی ہوا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. جو سورہ بینہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، راست باز ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ کی رضا پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہ اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس صف میں شامل کر لیتا ہے، اپنے مقربین کے صف میں، اپنے مومنین کے صف میں اور جنتیوں کے صف میں ان کو شمار کر لیتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 111 میں فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے. اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر
اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جو آج میں نے 3 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تینوں آیات کے آخر میں جو ہے وہ بڑی کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے، تینوں آیات کے آخر میں۔ اور اس سے قبل جو سورہ انفال کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور سورہ توبہ جو 111 تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں، آیت نمبر 111 تک، پوری گفتگو کو آپ دیکھیں کہ اس گفتگو میں جو بات کی جا رہی ہے، جو جوہد کی بات کی جا رہی ہے، جو انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، جو اثار و قربانی کی بات کی جا رہی ہے، اور جو اس اثار و قربانی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، جو اولو العزمی کی صفت کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ بشارتیں ہیں، پھر ان کی آگے تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں، پھر ان مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور یہ دراصل ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہماری منزل ہے کہ جن کے حوالے سے، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے تو حقیقت میں مومنوں کے نفس، ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے، لٹا دیا ہے، قربان کر دیا ہے، لیکن کس کے بدلے؟ کون سی تجارت کیا انہوں نے؟ اللہ سے تجارت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اصلاً تو یہ جان اسی کی ہے، اسی کی نعمتیں، اسی کی امانت ہے، لیکن یہ امانت اس کو لوٹانے اور اس کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی نوید سنا رہے ہیں کہ تمہیں میں جنت کا مستحق ٹھہرا دوں گا، جنت کے بدلے تمہارے یہ مال اور اولاد اور یہ تمہاری جو ہے وہ نفس میں نے خرید لی ہے۔ یعنی کہ تم نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا ٹارگٹ، اپنی زندگی کی منزل اللہ کو بنا لو، اللہ کے راستے کو بنا لو، اللہ کی محبت کو بنا لو، اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کر لو، اس سے بڑھ کر کسی اور کی محبت تمہارے دلوں میں نہ پنپنے پائے۔ جب یہ تم نے مرحلہ طے کر لیا، اس سٹیج پر تم پہنچ گئے، تو تم پھر حقیقتاً جو ہے مستحق ٹھہر جاؤ گے کس کے؟ کہ جنت کے، کیونکہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے بھی ہو، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہو، اور نہ صرف مرتے ہو، مارتے بھی ہو۔ جو تمہارے پاس استطاعت ہے، جو تمہارے پاس صلاحیت ہے، اس کو بروئے کار لا کر تم جو ہے وہ تج دیتے ہو، اپنی زندگی کو اس راستے پر لگا دیتے ہو، کھپا دیتے ہو، اور اللہ نے پھر ایک پختہ وعدہ تم سے کر دیا ہے۔ اور یہ پختہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں کیا، یہ پختہ وعدہ اس سے قبل جو ہے الہامی کتابوں میں، تورات میں بھی یہ پختہ وعدہ ہے، اور یہ پختہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے یہ وعدہ مومنین سے کیا ہے۔ اور پھر یہ بتاؤ تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ عام انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے جو وعدہ وفا کرنے والی ذات ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جب اس نے کوئی بات کر دی ہے، اس کی بات حق و سچ ہے۔ جو اس نے وعدے کیے ہیں، جو جنتیں تمہارے لیے سجا رکھی ہیں، اس کے مستحق تم ہی ہوگے اگر تم اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو۔ تم نے وہ حق ادا کر دیا، تم نے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہ کی، پاسداری کی، تو پھر یہ وعدے تمہارے لیے۔ اس لیے جنہوں نے حق ادا کر دیا ہے تو وہ خوشیاں منائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے سودا کیا تھا، انہوں نے اس سودے کو وفا کیا۔ اب جو ہے تمہارے لیے وہ جنتوں کی نعمتیں جو ہے وہ بالکل تیار ہیں، ان سے مستفید ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ہی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ مومن
جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. پھر یہ بات کی جا رہی کہ ان کو خوشخبری دے دو. یہاں پر 9 اوصاف بیان کی گئی، 9 صفتیں بیان کی گئی. 6 صفتیں جو ہیں وہ ذاتی انفرادی حیثیت کی ہیں، اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تعریف کے گن گاتے ہیں، اس کی خاطر زمین میں گردش کرتے ہیں، اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. یہ تمام تر صفات انفرادی حیثیت. پھر جو عملی جدوجہد سے متعلق بھی 3 صفات بتا دی گئی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ بدی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سیسا کلائی دیوار بن جاتے ہیں، استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، وہ ایک قوت بن جاتے ہیں، باطل قوتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 3 عملی نکات بتا دیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کی نہ صرف خود پاسداری کرتے ہیں بلکہ اس کی حدود کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، پہرا دیتے ہیں. اس نظام کو کسی کو بھی پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حق کا نعرہ بلند کرتے ہیں. یہ صفات بیان جو ہے یہاں پر کی جا رہی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جو میں نے آپ کو اس سورہ مبارکہ کا پورا اجمالی خاکہ رکھا تھا، میں نے آپ کے سامنے گروپ بتائے تھے، اور آخری گروپ میں نے کہا تھا 2 آیات پر مبنی ہے، اور وہ 2 آیات جو 128 اور 129 ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے. حریص، وہ کیا ہے؟ حریص. انتم حریص، کہ وہ حریص ہے کس کے لیے؟ تمہارے نقصان اس پہ شاک گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق بھی ہے، رحیم بھی ہے، اخلاقی اعلیٰ قدروں پر فائز ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے بس اللہ کافی ہے، میرے لیے بس اللہ کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اللہ. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. تو یہ ہم سب کے لیے کہ ہر مشکل گھڑی میں اس چیز کا، اس دعا کا اعادہ کیا کرے کہ حسبی اللہ سے مدد مانگے کہ وہی کارساز ہے، وہی جو ہے وہ اسی کے بس میں سب کچھ ہے، اپنے آپ کو اسی کی تحویل میں دے دے، اور وہی حفاظت فرمانے والا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور علیہ توکلت، اس پہ توکل کرنا، اللہ پر توکل باندھنا، ہر معاملے کو اللہ کے حضور پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح کا تعلق بنا لینا کہ میری ہر پریشانی، ہر دکھ کا مداوا میں یہ سمجھوں کہ اللہ کی ذات کے پاس. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ وہ مالک ہے عرش العظیم کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ حریص ہے تمہاری نقصان میں پڑ جانے کی، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور داعی اللہ کا تو یہی منصب ہے. یہ جو آپ کے لیے بابرکت محفلیں سجاتے ہیں، یہ جو دروس قرآن کا انعقاد کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ہم سب کے فائدے کے، ہم سب کے فائدے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.